السلام علیکم۔ آج کا آڈیو ہے اللہ سے وفاداری۔ اللہ سے ہماری وفاداری کیسی ہو، ہم کیسے سیکھیں گے یہ وفاداری؟ کہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں اور جس چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیسے کریں، وفاداری کیسے کریں۔ ہمیں یہ چیز ہے کہ جانوروں سے یہ سیکھنا ہے کہ کتا ہوتا ہے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، اس کو 2 روٹی مل جاتی ہے لیکن کبھی بھی اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا، وار نہیں کرتا۔ اس کے سامنے روٹی پڑی ہے لیکن وہ لے کے بھی بھاگ سکتا ہے لیکن بھاگتا نہیں۔ کھانے بیٹھا ہے، مالک پکارے گا تو وہ بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے سامنے، بھاگتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ مالک کا بیٹا اگر اس کو مارتا ہے تو بھی اس کو کاٹتا نہیں یا اس کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وفاداری دکھاتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے روٹی کھلائی ہے، میں تجھ پہ وار کیسے کروں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ گھوڑے کو دیکھ لیں کہ وہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے، سامنے اس کو پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے موت بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، سب کچھ، لیکن اس کا مالک اس کے اوپر جو سواری کرتا ہے اس کا حکم ہے آگے جانا، وہ آگے نہیں دیکھتا، پیچھے نہیں دیکھتا، وہ بھاگتا ہے سیدھا ہی موت کے منہ میں۔ اس کو بولتے ہیں وفاداری۔ پھر ایک یہ بھی گھوڑا ہوتا ہے کہ جو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو صبح میں نکلتا ہے، جو بیل گاڑی جیسا ہوتا ہے، ایسے گھوڑا اور گاڑی بھی ہوتی ہے، تو پہلے کے زمانے میں بہت تھی، تو ایسے اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں اور آج بھی کتنی جگہ پہ ہے کہ وہ گھوڑا صبح میں اٹھتا ہے، کھانا ملا تو ملا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کھڑا ہو کے مالک کی فرمانداری کر کے چلنے لگتا ہے، پورا دن بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کو پہنچاتا ہے اپنی جگہ پہ۔ گرمی کا ماحول ہوتا ہے لیکن کبھی وہ گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ میں اب آگے نہیں چلوں گا، میں تھک چکا ہوں، نہیں، چلتا رہتا ہے۔ مالک دیکھتا ہے دوپہر کا وقت ہو گیا، چل میں اس کو تھوڑا کھانا دے دوں، تو اس کو تھوڑا چارہ ڈال دیتا ہے، اور اسی وقت پہ کوئی آدمی آ جاتا ہے، میں زیادہ پیسے دیتا ہوں، مجھے یہ جگہ پہ پہنچنا ہے، جلد سے جلد پہنچا دے۔ وہ مالک کھانا بھی ہٹا دیتا ہے، پانی بھی نہیں دیتا اور اس کو بھگانے لگتا ہے، لیکن وہ گھوڑا اف نہیں کرتا، بھاگتا رہتا ہے، اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے بندوں کو۔ وہاں پہنچ کے بھی سواری اتار کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ گھوڑا گندا پانی وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ گندا پانی بھی پی لے گا کیونکہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر سواری پورا دن کام کرتا ہے، پورا دن وہ گھوڑا بھاگتا ہے، کام کرتا ہے، شام کو جب مالک اس کو گھر پہ لے کے جاتا ہے تو گھر پہ آرام کرنے چلا جاتا ہے، کھانے پینے سونے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مالک بھول جاتا ہے کہ اس کو باندھنا ہے، اس کو بھی روم میں لاک کرنا ہے، کھلانا ہے، گرم کپڑے پہنانے ہیں، کہ اس کے اوپر بھی چادر ڈالتے ہیں تاکہ اس کو بھی سردی نہ لگے۔ آرام نہیں ملتا، رات کو نیند نہیں آتی، صبح بخار ہو جاتی ہے یا بیمار بھی ہوتا ہے، لیکن صبح میں مالک آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور مالک کی فرمانداری میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ کبھی سکنوٹ نہیں مارتا گھوڑا کہ آج میں بیمار ہوں، آج میں کام پہ نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں یہ چیز کر سکتا۔ اللہ نے یہ حکم ہی لے لیا اس کے پاس سے کہ اس کی زبان بھی چلے۔ جسٹ سوچو اگر جانوروں میں یہ چیز ہوتی کہ وہ ہم سے بات کر سکتے تو کتنے جانور ایسے ہیں جو بیل ہوتے ہیں جو کھیتی میں کام لگتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، کتے بھی ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں، تو وہ کتے بھی بول دیتے،
کہ آج رات کو تو میں سونے والا ہوں، آج میں سیکیورٹی نہیں کرتا۔ وہ گھوڑا بھی بول دیتا کہ آج میں سواریوں کو نہیں لے کے جاؤں گا، آج میں تھک چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آئی۔ لیکن وہ کھڑا ہو کے اپنے مالک کی فل فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں یہ جانور۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی ہماری زندگی میں یہ چیز دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ہم بھی کتنے وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، صبح میں تھک چکے ہیں، بہت تھکے تھے اگلے دن، رات کو نیند نہیں آئی، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے فجر کے وقت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم وہ گھوڑے جیسے کھڑے نہیں ہو جاتے، وہ جانور جیسی وفاداری نہیں کرتے، ہم سوتے رہتے ہیں، ہماری مرضی پہ چلتے ہیں، ہم ہمارے مالک کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ہمارے اندر یہ چیز ہے فری ول، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم ہماری مرضی سے چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ وقت پہ ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم کیوں نہ جانوروں جیسی وفا کریں، کہ وہ بھوکا پیاسا بھاگتا رہتا ہے، بھوکا پیاسا تکلیف اٹھاتا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، بیمار ہے، کوئی بھی حالت میں ہو، لیکن اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، ہمیشہ وفاداری میں زندگی گزارتا ہے۔ اور ہم رات دن اللہ کا کھا کے پی کے پھر بھی اللہ کے نافرمان اور اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں۔ پانی ملا تو اس میں بھی کمی کوتاہی کہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا، کھانا ملا تو یہ کھانا نہیں تھا، یہ کھانا ایسا تھا، سواری ملی تو مجھے یہ سواری ملتی تو بہتر تھی، اللہ نے گھر دیا، آرام کے لیے گھر دیا، بستر دیا، تو یہ ہوتا تو بہتر ہوتا، ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ہم نے ہر ایک نعمت پہ اللہ کی ناشکری کی، بے وفائی کی، اللہ کے حکم پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن میرا مین مقصد آج کے آڈیو پہ یہی ہے کہ ہم آج صرف تھوڑا وقت نکال کے سوچیں کہ ہم جانوروں جیسی وفا بھی نہیں کر سکے اللہ کے ساتھ۔ ہم کدھر کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو مالک ہمیں رات اور دن کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اپنے زندگی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، جبکہ جانوروں کو بھی اتنا تو نہیں ملتا، پھر بھی وہ وفاداری کرتے ہیں۔ تو ہمیں اتنی نعمتوں کے بعد بھی اللہ سے اتنی وفا نہیں کہ ہم دن میں 5 دفعہ صرف کھڑے ہو جائے اللہ کے سامنے کہ میرے اللہ کا حکم ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کے فیصلے کرے گا، اس کے لیے صرف 5 وقت کھڑا ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بیچ میں اللہ کی یاد ہمیشہ دل اور دماغ میں رکھنی ہے۔ اور کرنا بھی کیا ہے؟ جب انسان اللہ کو پورا دن یاد کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے۔ فار ایگزامپل میں پورا دن اللہ 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 کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کو دل اور دماغ میں بساتا ہوں، تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہارڈ فار می کہ میں کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، کوئی گناہ کر جاؤں، اٹس گوئنگ ٹو بی ہارڈ، کیونکہ ابھی میں فار ایگزامپل اللہ کا نام لے رہا ہوں تو ساتھ میں گالیاں تو نہیں دینے والا، پورا دن اللہ کو یاد کروں گا تو اللہ کا حکم بھی یاد آئے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، یہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے، ہر چیز کرنی یاد آتی رہے گی۔ اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں، دماغ میں ہر صحیح غلط کی چیزیں کھول دے گا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور ہمیں کرنا بھی کیا ہے؟ رمضان کے روزے آ گئے تو 3 روزے رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کو زیادہ بیماری ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتے، تو بعد میں لگ دو جب بھی چھوٹے روزے آ جائے تب۔ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، سفر میں ہو تو روزے چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔
تو یہ بھی ایک چیز ہے، کتنا آسان کیا ہے اللہ نے۔ حج، زکوٰۃ، اگر اللہ نے تمہیں نعمت برکت دی ہے تمہاری یہ دولت میں تو ادا کرو، نہیں ہے تو تمہیں کوئی سوال بھی نہیں، کوئی سوال بھی نہیں کہ نہیں ہے ہی نہیں تو دو گے کہاں سے، ہے ہی نہیں تو حج کرو گے کیسے، تم پہ فرض بھی نہیں ہے۔ تو اتنی آسان زندگی اللہ نے ہمارے لیے کی ہے، پھر بھی ہم اللہ کے خلاف یا اللہ کے ساتھ بے وفائی یا اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ لیکن جب بھی یہ جانوروں کو دیکھو تو ان کی وفا دیکھ لینا، کہ وہ گائے ہوتی ہے جو پورا دن کام کرتا ہے یا کرتی ہے یا چارہ کھاتی ہے، اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتی ہے، اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں جس کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دودھ پلائے۔ وہ مالک آتا ہے شام کو اور اس کا دودھ نکال لیتا ہے کہ وہ اس میں سے بھی فائدہ نکالے اور آگے بیچ دے۔ کبھی کبھی کم زیادہ بھی اس کے خود کے بچوں کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اف نہیں کرتا وہ جانور، اف نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ کی ناشکری پہ آ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں، میں نے کیا کیا، مجھے کیوں نہیں۔ اور یہی چیز وہ جانور بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے مالک کی وفاداری کے لیے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اپنی پوری زندگی وہ مالک کی وفاداری میں گزار دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بھی دیکھنی ہے، ہمیں بھی سیکھنی ہے، وہ کتے سے سیکھنی ہے، یا کہ جس کے بچے بھی ہوتے ہیں کہ ہم آگے بیچ دیتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ پوری رات وفاداری کرتا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لیے، ہماری حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے کہ پوری رات سیکیورٹی دیتی ہے، سیفٹی دیتی ہے کہ میرے مالک کوئی غیر یہاں پہ نہ آ جائے، میری مالک کی جگہ پہ، میری مالک کی جگہ پہ کوئی غیر نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی چور نہ آ جائے۔ اور صبح ہم اس کو بھی اٹھاتے ہیں یا جو بھی ہے تو اس کو آرام بھی نہیں، اس کے حیثیت کے حساب سے اس کی ضرورتیں پوری بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کتا خاموش ہوتے ہوئے، نہ ضد کرتے ہوئے، نہ سامنے سے بھوکے، نہ کاتے، لیکن اپنی وفاداری دکھاتے جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں یہ جانوروں سے سیکھنی ہے کہ وہ گھوڑا جیسے جنگ کے میدان میں جاتا ہے بنا کچھ دیکھے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ گھوڑا رات اور دن جو کام کرتا ہے، سواریوں کو لے کے جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی تکلیفوں سے زندگی گزارتا ہے، اس کا مالک اس کو بھگا بھگا کے وہ تھک جاتا ہے، گندا پانی مل گیا تو وہ بھی پی لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، بیمار ہے، اس کو صحیح نہیں ہے، پھر بھی وہ کھڑا ہو جائے گا کام کرنے کے لیے، نوکری ادا کرنے کے لیے۔ وہ بیل گاڑی پورا دن کھیت میں بھاگتے رہتے ہیں، ان کو اینڈ پہ تھوڑا سا چارہ مل جاتا ہے، آرام ملے نہ ملے دوسرے دن وہی کام کرنا ہے، کیونکہ مالک کا حکم ہے۔ ہمیں وہ جانوروں جیسی وفا سیکھنی ہے کہ ہم بھی خاموش رہے، زبان کو بند کر دیں، اپنی پریشانی اپنی تکلیف کو بھول جائیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے، اپنی اولاد کو پیچھے رکھ کے، اپنی زندگی کا طریقہ پیچھے رکھ کے، ہر چیز کو پیچھے رکھ کے ہم پہلے کھڑے ہو جائے اللہ کی وفاداری کرنے کے لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جیسے وہ گھوڑا جس کے پاؤں میں درد ہے، وہ تھک چکا ہے، پوری رات سویا نہیں، بخار ہے، لیکن صبح میں مالک اس کو گاڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھاگنے بھی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔
وہ جیسے بیل پورا دن کھیت میں بھاگتا ہے، کام کرتا ہے، پھر شام کو دودھ بھی دیتی ہے گائے، لیکن اف نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ چیز کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے آئے، روزے رکھنے ہیں، بھوکے پیاسے ہم بھی گھومے پورا دن روزی کی تلاش میں، بھوکے پیاسے گھوم رہے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، جیسے وہ مالک کا حکم ہے بیل کو کھیت میں چلانا ہے، چاہے بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کا وقت ہے، یہ ابھی کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی کھڑا ہو جانا ہے. تو بات میرا یہ مقصد ہے اصل میں کہ ہم جانوروں سے یہ وفا سیکھیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ دنیا میں دیکھ لو، میری بہت سی نشانیاں ہیں. You will find me. There are many signs I have scattered. تو یہ بھی تو ایک نشانی ہے جانور ہمارے لیے کہ ہم کچھ سوچیں، کچھ سیکھیں ان سے، کس طریقے سے یہ زندگی گزارتے ہیں یہ جانور. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبول فرمائے.